صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیز ہو، میں یہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، میسج ٹی وی ایک چینل ہے دیوبندیوں کا، کہ اس میں مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کا بیان چاہ رہا تھا، تو میں بڑا حیران ہو گیا ان کی باتیں سن کر۔ کچھ باتیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خلا کا جو کیس ہے، جو ابھی پچھلی ویڈیو میں انہوں نے چھیڑا تھا کہ عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ خلا نہیں لے سکتی ہے، ایسے تو لبرلزم جو ہے، سیکولرزم، اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود بھائی، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ بہتان، یہ جھوٹ آپ بات کر رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا صحابیات رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی؟ اگر آپ نے ان کی سیرت پڑھی ہے، اگر آپ نے ان کے واقعات پڑھے ہیں، تو پھر تو آپ کو تو اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں بڑا حیران تھا مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ بیان دے کر اور سن کر کہ خلا کے معاملہ میں آپ کو تو، اگر آپ کی، کیونکہ مجھے پتہ، آئی نو، ماشاءاللہ ہماری 4 بھابیاں ہیں، آپ کی جو 4 بیویاں ہیں، اور فیوچر میں بھی آپ نے کوئی ایسی کوئی ترتیب بنانی ہے، یہ آپ کے معاملہ ہے کہ پتہ نہیں 5 پتہ نہیں 6 کی نہیں کرن شادیاں، لیکن آپ کو اس قسم کا جو آپ کے ایک تو رویہ بڑا سخت جذباتی تھا، اور آپ نے یہ ایک چھڑل ماری ہے، اللہ معاف کرے، کہ جی میری طرف سے جائیں عورتیں جہنم میں، ہندو بن جاؤ۔ او بھائی، اللہ دے بندیا، تسی مبلغ ہو، مفتی ہو، عالم ہو، لوگاں نو جہنم دی اگ تو بچان لگے ہو، یا جہنم وچ پان لگے ہو، اگ بھی سٹن لگے ہو؟ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، اس قسم کی روڈ لینگویج استعمال کرنا، ویری سوری، چیپ لینگویج، کہ جی جائیں جہنم میں، ایسے تو نہیں بات کرتے، کیوں جی؟ آپ کہتے جی وہ جو زیادہ جیلوں والی سرکار ہے، مجھے پتہ ہے آپ علی بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو ان کے اتنے سبسکرائبرز ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ بھائی شرم تو آپ کو آنی چاہیے، حالانکہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، میں لاکھوں دفعہ کہہ چکا ہوں، مگر پھر بھی ہماری جاہل عوام ہے، معذرت کے ساتھ، وہ کہتے نہیں یہ انہوں دی تائید کرتا ہے، انجینئر صاحب جی تھے، بھائی تائید قرآن و سنت کی ہے، پروموشن قرآن و صحیح حدیث کی ہے۔ اگر انجینئر صاحب بھی قرآن و صحیح حدیث سے ہٹ کر بات کریں گے تو میں تو بولوں گا۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میں اس سینس سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بات قرآن و صحیح حدیث سے ہٹ کر کریں بولیں گے، مگر مفتی طارق مسعود بھائی، آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ کہیں جی کہ جہنم میں جائیں، میری طرف سے آگ میں جائیں، ہندو بن جائیں؟ اے حال ہے، اگر آپ کو اتنے آپ پریشان ہیں تو آپ ریفرنسز کے ساتھ بات کریں نا۔ بات صرف یہ ہے جناب، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ بھائیوں کو، کہ بات ہے دلائل کی، کیوں جی؟ ریفرنس کی۔ اگر آپ ریفرنسز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، میرے پاس دلائل نہیں ہے، دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اس پر یہ ایسے کہنا کہ جائیں جہنم میں، ہندو بن جائیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ آپ کے گھر ماشاءاللہ 4 بیویاں ہیں، 4 آپ کی وائف بیویاں، 4، ساڑھی ایک بھی نہیں ہوئی،
میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میری ایک بھی نہیں ہوئی تو انہوں نے مولویوں نے چار مل جاندی ہیں۔ اسی کا مطلب ہے کہ ٹھرک پنا جو ہے نا وہ مولوی کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے لوگ کہتے ہیں مولوی پائی اگر میں یوں جو ہوتا نا تو میں شادیوں کی لائن لگا لیتا ان مولویوں کی طرح، مگر میں ایسا نہیں ہوں، کیونکہ بیلنس بھی رکھنا ہے نا یار۔ یہ بیلنس رکھ پاتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کی بھائی رپورٹیں میرے تک پہنچی ہیں کہ پہلی بیوی ان کو چھوڑ کر، میں اللہ کی قسم روزے کی حالت میں ہوں، یہ بات میں نے خود دیکھی ہے پاکستان میں علماء کی، خواہ وہ دیوبندی بریلی حدیث کوئی بھی ہوں یا شیعہ ہوں کوئی بھی ہوں، مگر میں نے رپورٹیں مجھ تک آئی ہیں کہ مولوی صاحب دی فلانی جنانی نے چھوڑے ہے، پہلی بیوی چھڑ کے چلی گئی ہے، تیسری چھڑ کے چلی گئی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ خیر میں اس ٹاپک پہ اتنی نہیں بات، کیونکہ ظاہر ہے میری تو اپنی نہیں ہوئی۔ ہاں کروں گا شادی، کیوں نہیں، لوگ کہتے ہیں تو آپ کی شادی کرنے کا دل نہیں کرتا ہو میرے بھائی۔ النکاح میں سنت تھی، نکاح میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، میں اس لیے کروں گا میرے نبی علیہ السلام کا عمل ہے، میرے نبی کے اہل بیت، میرے نبی کے اصحاب نے یہ عمل کیا تو ہم بھی کریں گے۔ اور یہ ظاہر ہے بدکاری سے، زنا سے بچنے کے لیے نکاح تو ہے، کمپلیٹ تو نہیں ہوں میں، تو کمپلیٹ تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ تعالی آج تک زنا نہیں کیا بھائی، میں حقیقت بتا رہا ہوں، آج تک زنا نہیں کی اللہ کے فضل سے، بدکاری نہیں کی اللہ کے فضل سے۔ اللہ ایمان اعمال پہ استقامت دے، آمین۔ شراب نہیں پی آج تک، دیکھی بھی نہیں۔ سود اللہ کی قسم، اللہ کی ذات اس وقت سن رہی ہے، گواہ ہے، سود نہیں کھایا 1 روپے کا۔ اس لیے تو فائنانشلی کرائسس میرے اوپر آئے ہوئے، یہ بھی ویڈیو میں نے کمیونٹی پہ چڑھائی ہوئی تھی، ویڈیو نہیں بلکہ اپنے ابا جی کا وہ لگایا ہوا تھا میں نے، جو ہے HBL بینک کا جو ہے اکاؤنٹ نمبر۔ میں تو علماء اور منگنا بھی نہ یار، میں نے کبھی آج تک یوٹیوب سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بھی 1 روپیہ نہیں لیا سر۔ ہاں کسی سے میں نے ہیلپ لی ہو اور چیز ہے، میں تو صاف اقرار کرتا ہوں، میں تو انکاری تو ہے نہیں، منکر تو ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا نہیں اللہ کے فضل سے، جیسے کچھ لوگ سو کارڈ مولوی حضرات بولتے ہیں، صاف بات ہے۔ اور میں نے جو لیے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کی قسم یہ ادھر بیان کرتا ہوں، یہ محبت کرتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی، آپ آتے ہیں درس قرآن میں آتے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو حالانکہ فائنینشلی یہاں سے اسٹرانگ ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث یاد آ گئی، غریب کون ہے؟ مفلس، جس کے پاس قیامت والے دن نیکیاں کم پڑ جائیں گی، وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا میں رہنا یار، کپڑا، کھانا پینا، لباس، یہ ضرورت ہے، نیڈس ہیں، اس لیے لوگ کھجل ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے حرام پر آ گئے ہیں۔ اس ٹائم میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے دعویٰ، کیونکہ جو مجھے خبریں پہنچتی رہتی ہیں، ہم بھی تو جیل میں ہیں نا یار، ہم بھی تو معاشرے میں ہیں نا۔ 99.9% جو ہیں لوگ سود کھا رہے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں، یہ مجھے بتایا ہے بینکس کے جو مینیجرز ہیں نا، جو بینکوں کے مینیجر، وہ بتا رہے تھے اماد بھائی یہاں تک سچویشن پہنچی ہوئی ہے، حلال بھی چاہ رہا ہے، حرام بھی چاہ رہا ہے، اللہ معاف کرے شادی شدہ بدکاری کر رہے ہیں۔ کیڑے مسلمان ہو یار تسی۔ خیر میرا ٹاپک ادھر چلا جائے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ بہت جو ہے نا ویری سوری، آپ لوزر پرسن ہیں، آپ کے پاس تو پہلی بات وہ ریفرنسز نہیں ہوتے ہیں، آپ کے پاس دلائل ہی نہیں ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، آپ صرف فنی ویڈیوز بنانے کے لیے، اور ویڈیو آپ جمعے کے جو بیان کرتے ہیں آپ سے بیان ہی نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک آپ کا مکمل بیان نہیں سنا،
جو آپ انجینئر صاحب کے اوپر بیان اپلوڈ کرتے ہو ویوز کے لینے کے لیے، وہ بھی میں اتنے سنتا ہوں، اتنی مجھے مزے نہیں، آپ کے بیان میں تاثیر ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ریفرنسز نہیں ہوتے ایکچولی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں نا، اللہ ان کو زندگی سے دے آمین، ان کے بارے میں کسی نے کل جو چڑھائی ہوئی ویڈیو جی، وہ ایکسیڈنٹ میں، یار جھوٹ نہ بولا کریں طارق جمیل صاحب کے اوپر، وہ اللہ کے بندے ہیں، میں ان کو اپنا ٹیچر مانتا ہوں، لیکن حجت نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ علمی اختلاف ظاہر ہے، اسے بھی ہو سکتا ہے۔ جن کے اوپر وحی اترتی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ان سے علمی اختلاف جو کرے گا وہ کافر ہے، وہ اختلاف نہیں ہے، وہ نالائکی ہے، وہ کفر ہے۔ میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ قادیانیوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ فلانے بندوں سے باتیں کرتے ہیں، ہاں میں کرتا ہوں، ڈیبیٹ کرتا ہوں، قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ میں کرتا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مناظرے کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے نا، تو گال نہیں کریں گے تو مناظرہ کس طرح ہوئے گا؟ بے وقوفی ہے۔ ہر چیز کو نیگیٹو لیں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ تو مفتی طارق مسعود بھائی، آپ اللہ سے ڈریں جناب، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بڑی ضروری، تراویح کے مسئلے میں۔ تراویح جو ہے نا، تراویح کا لفظ تراویح یہ تو بات کی ایجاد ہے، نبی پاک صلوات و والسلام اور اہل بیت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دورہ انور میں لفظ تراویح ہے ہی نہیں تھا، قیام اللیل تھا، قیام اللیل تھا، تراویح تو کوئی نہیں سی۔ تو لہٰذا لفظ تراویح بعد کی ایجاد ہے، اور تراویح جو ہے نا وہ قیام اللیل ایکچولی وہ رکعات کے معاملہ میں بڑے ہم پریشان ہیں۔ یار میں آپ کو بتاؤں نا، آپ بھائیوں کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 یوم ثابت ہے قیام اللیل، چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے، کہیں فرض نہ ہو جائے، مشقت نہ پڑ جائے۔ سر یہاں ہمارے ہر عالم دین اتنی ترغیب دیتے ہیں جی اجر ہے، بالکل ہے، مگر اتنا بتاتے ہیں کہ یہ فرض ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، امت کو سہولت پہ ڈالو، ہاں اجر ہے، لیکن یہ اجر، یہ کہنا جی کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، یہ میں نے کہیں صحیح حدیث نہیں پڑھی۔ یہ کہنا کہ ایک سجدے پر 60,000 سونے چاندی کے کمرے ہوں گے، یہ میں نے صحیح حدیث نہیں پڑھی۔ ہاں اتنا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا، رات کو قیام کرتا ہے، وہ قیام تراویح کی شکل میں یا تہجد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بھی میرا خیال ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ اللہ بغیر معافی کے معاف نہیں کرتا ہے۔ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ حرام ہی کھاوے تو حلال بھی، ایسے تو نہیں ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، تراویح جو ہے نا، جتنے بھی ساڈے پاکستان میں پوری دنیا جتنے علماء آئمہ لگے نا 20 تراویح پڑھاڑی 8، اے بھائی ثابت ہی کون نہیں ہے نبی علیہ السلام تو۔ اب بات آئی تھی جی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جماعت کی تشکیل جو دی تھی، وہ بھی 8 موطا امام مالک میں یا 16 یا 20 یا 40 تک رکعات ثابت ہیں۔ اس چیز میں پڑھنے نہیں چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن مجید جہاں بھی پڑھیں، آپ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، قرآن مجید کمپلیٹ سنیں، بس جو مقصد ہے کہ قرآن مجید سننا۔ باقی تو مساجد میں جا کر تراویح پڑھنا فرض تو نہیں ہے، نماز فرض ہے جماعت، ورکعوا مع الراکعین، لیکن تراویح پڑھنا فرض ہے۔ لوگ تو اٹھ کر ہی پڑھاتے ہیں تراویحاں، قیام اللیل جسے کہتے ہیں۔ اس لیے اتنی آپ مشقت میں نہ ڈالیں، تراویح پڑھو جی، پڑھو 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 پڑھو۔ اہل تشیعوں کا پوائنٹ آف ویو اس لحاظ سے ٹھیک ہے
وہ تراویح کو وہ قیام اللیل کے قائل ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ یہ میں اہل تشیعوں کی سائڈ نہیں لے رہا، پھر کہندے سارے ہاتھ ہو کے ساڈے اہل حدیثی پائی تے دیوبندی پائی ہے جی اہل شیعہ دی سائڈ لینا ہے، اور بھائی علمی لحاظ سے سائڈ لینی چاہیے نا، ٹروتھ لور ہونا چاہیے۔ انسان کو انٹرنلی اندر سے سچائی کو پسند کرتا ہے، وہ ضمیر ملامت بھی کرتا ہے اگر بندہ جھوٹ بولے، تو سچ بولنا چاہیے۔ تو تراویح جو ہے نا جی، نماز تراویح وہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، قرآن سنیں پورا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے 3 دن ثابت ہیں۔ اے عمر رضی اللہ سنت ہے، مگر مجھے اہل حدیث والوں سے یہاں گلہ ہے، اور علی بھائی آپ سے بھی میں مخاطب ہوں، ایک بات کرنی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ نے بلکہ ایک ویڈیو بیان میں بھی کہا، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ نے مجھے بھی کمنٹ رات کو کیا کل یوٹیوب پہ، مجھے بڑا اچھا لگا، مگر دیوبندی ادھر بریلوی کہہ رہے تھے نقلی کمنٹ ہے، جعلی ہے، انجینئر صاحب تمہیں کدی بلانے میں آئے، چلو کوئی گل نہیں، اسی تصدیق کرا لیں گے، ان کی محبت ہے، اگر وہ کیے تو نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، ہم تو سچ دیکھیں، ہم نے تو انجینئر صاحب کے لیے یا مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے یا مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دین کا کام تھوڑی کرنا ہے، کیوں جی؟ اسی تو اللہ واسطے کرنا ہے، ہم تو اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لوگوں کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں شاہ صاحب، لوگ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ تو انہوں نے کمنٹ کیے، ان کی مہربانی، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں، ہم تو ان سے ملنے کے لیے تیار ہیں، اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر، دعاؤں کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے، سب سے، لیکن جو قرآن و صحیح حدیث کی اندر ہے کہ بات کرے گا اس کی بات ایڈمٹ ہے، جو نہیں کرے گا اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ انجینئر صاحب نے کہا تھا کہ جو اذان ہے نا جمعے کی جو پڑھتے ہیں حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، یہ بدعت ہے۔ تو اس پر میرا علمی اختلاف ہے، بدعت نہیں ہے سر، کیونکہ اس کی اصل ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدی، اس کی اصل ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ ہاں اب یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ جی جمعے کی اذان وہ ہوتی تھی بازار میں، تو بازار ہی پڑھا کر اذانہ، اب بازار میں کیسے بندہ پڑھے؟ بازار تو اتنے ہے کتنے بندہ، یعنی کہ اتنی مسجداں، ایک اجتہادی آپ گیا نا معاملہ ہو گیا، اجتہادی جسے آپ کہتے ہیں اختلاف۔ تو پھر بہتر ہے کہ آپ اذان میں، جیسے میں حرمین شریفین والوں کے ساتھ ہوں، اس لحاظ سے 20 تراویح کے لحاظ سے میں قائل ہوں، میں خود 20 تراویح کا قائل ہوں، لیکن ساڑھے ادھر نہیں کہ تیز سے تیز نمازاں قرآن پڑھ دیں، سمجھ نہیں آتی پڑھ دے کے پین، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط کرتے ہیں دیوبندی اور بریلوی۔ اہل حدیث قرآن ٹھیک پڑھتے ہیں، میں ادھر پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور رفع دین کے ساتھ ظاہر میں ہوا چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، ہے بھی داس ہے، میں یہ بھی ثابت ہے صحابہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ دور انور میں یہ معاملہ ہوا۔ اب حرمین شریفین والوں میں کے ساتھ ہوں میں تراویح کے لحاظ سے، 2 اذانوں کے لحاظ سے، کیونکہ بخاری میں ہے سر، اور یہ بالکل بنتی ہے، اور اسی طرح اذان بالکل بنتی ہے 2 اذانیں، اسی طرح نماز جو ہے نماز جنازہ وہ سرن ہے بخاری مسلم کے لحاظ سے، اس لحاظ سے میں مکہ مدینے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہاں اگر المحنت و فنت والا عقیدہ وہ رکھیں گے تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، پھر ظاہر ان کا عقیدہ ہے بھی نہیں ہے، وہ حنبلی ہیں، یہ میرا اختلاف ہے سر۔ اپنے آپ کو شخصیت کے لحاظ سے نہ لے کے چلیں، محمدی بنیں، اے جی ہمیں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچائے تو سر پھر دوسری ڈائریکٹ پڑھو نا کتاباں، نہ کسی ریسرچر دی سنو، نہ کسی دوسری مقلد پڑھو، نہ کسی علماء دے پیچھے مولوی دے پیچھے چلو، خود قرآن پڑھو نا یار۔ افلا یتدبرون القرآن، سبحان اللہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو میں اس والے سے مکہ مدینے والوں کے ساتھ ہوں، کئی حوالوں سے میں مکہ مدینہ کے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن حنبلی ہو جانا، شافعی ہو جانا، نو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ میں نے بات کر دی ہے انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی، اور بھی اختلاف اگر ہو، فروعی اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر عقیدے کا اختلاف میرا انجینئر صاحب سے نہیں ہے،
عقیدہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماشاءاللہ وہ جو توحید بیان کی ہے، ایسی توحید ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں کون بیان کرتا ہے؟ کوئی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح میں نے فرنٹ سے لیڈ کی اللہ کے فضل سے جیلوں میں۔ ابھی یہ افضل قادری صاحب فوت ہوئے ہیں، تو میں نے ان کے بچوں کو میں نے ریکویسٹ کی کہ پلیز جڑا فتویٰ تھوڑے ابا جی نے دیتا سی اس سے پلیز انہوں نے عمل نہ کرنا مہربانی، تو وہ اس پر انہوں نے سکوت کی ہے، خاموشی۔ ٹھیک ہے، لڑنا جھگڑے علمی اختلاف سے آپ ریبٹل کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ریفرنسز ہیں انجینئر صاحب کو علمی مات دینے کے لیے، تو آپ ریفرنس دیں، انجینئر صاحب بھی دیتے ہیں ماشاء اللہ تعالی ریفرنسز، علمی بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے، قرآن و صحیح حدیث سے۔ تو آخر میں پھر بات کروں گا، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ طارق مسعود صاحب کہ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں یوٹیوب پہ بیٹھ کر، اور آپ کے وہ جو ہیں اویس سربانی صاحب ہیں اس پر میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا۔ اویس سربانی صاحب بھی غلط کرتے ہیں، میں نے ان کو کہا جی میرے اذان میں پڑھتا ہوں حرمین مکہ مدینے والی، تو آپ سنیے گا، میں چاہتا ہوں آپ کے کراچی ہوں۔ انہوں نے کہا جی معذرت، پتہ نہیں کس گل دی معذرت۔ پھر کہتے ہیں آپ جو ہے نا بدقسمتی سے آپ کا معاملہ بڑا یہ ہے وہ ہے، آپ بڑے کنٹروورشل ہو۔ سر علمی اختلاف جب ہوتا ہے تو کنٹروورشل تو انسان ہوتا ہے نا، تو گالا نہ کرو۔ تو اڑا مطلب ہے کہ میں اور دیوبندی بن جاواں یا بریلوی حدیث شیعہ اپنے آپ کو کر کہہ دوں کہ میں ان فرقوں کے ساتھ ہوں؟ اللہ دے بندے ہو، کی بھی کرتے ہو؟ جتنا مرضی مجھے آپ پریشرائز کر لیں اور جتنے مرضی تھریٹس کر لیں، جتنے مرضی آپ مجھے دھمکا لیں، میں فرقے تے نہیں ہوں جانا کسی بھی۔ اور جتنے مرضی تسی فون کالا کر کے میں نے کہو جی دیوبندی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، اے ہو جو بریلوی ہو جاؤ، نہ سر ہون نہیں انشاءاللہ، کیونکہ فرقوں میں جا کے آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہو۔ میں نے امت بن کر چلنا ہے۔ میرا جو دعوت کا جو موڈ ہے نا، جو میرا آپ کہہ لیں کہ میرا جو رستہ ہے وہ یہ نہیں ہے جیسے آپ لوگ ہیں یا آپ جیسے انجینئر صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرا ایکچولی ڈیفرنٹ ہے کہ میرا فرقوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لیکن علمی اختلاف ہے اور اتحاد بین المسلمین کا بھی میں قائل ہوں، بے ادبی کا قائل نہیں ہوں، گستاخی کا قائل نہیں ہوں۔ نہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ وہ تو کافر ہے، جہنمی ہے، مرتد ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر بکواس کرے، اور جو صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر بکواس کرے، وہ بھی میرے بھائیوں ہے میرے نزدیک کافر۔ جو اہل بیت صحابہ پر بکواس کرے اور ان پر صبر کرے، اہل بیت صحابہ ہماری جان ہے۔ اب آ جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ہاں جی، اور امام احمد بن حنبل، امام جو ہے آپ کہہ لیں کہ ابن ماجہ، یہ جو محدثین ان کی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں جی، حضرت عبد القادر جیلانی، میں غوث پاک نہیں کہتا، میں حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بھی ایک اضافی لفظ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو ان کی غنیت الطالبین کی کتاب ہے جناب مزمل بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ غنیت الطالبین کی کتاب ہے، مشہور معروف، اس میں آپ طریقہ دیکھ لیں کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اگر تسی اللہ دی ولی دی مننی تو پھر وہ پوری گل مانو نا۔ رکوع میں چاہتے اٹھتے رفع دین کرتے تھے، اے جی اسی اس پاک نو حضرت صاحب نو مندے تو منو نا، پھر کدھر دی گلاں یار ہے۔ سوال گندم جواب چنا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھائی یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کون نہیں مانتا یار؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن میں۔ اللہ کے ولیوں کو ہم مانتے ہیں، مگر ایسے نہیں جیسے آپ تو غلو کرتے ہیں۔ کیوں جی یار؟ مزمل صاحب سکتے نا لوگوں نے سجدے کر رہے ہوندے، پیراں کرتے نہیں تو غلط ہے نا یار۔
اور یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے فرما رہے ہیں میری ذات کے حوالے سے غلو نہ کرنا، سر غلو نہ کرنا۔ تو آج کے بزرگ تو صحابہ اہل بیت وہ نے تعلیمات پر عمل کی ہے، تو آپ نے جو منسوب کی ہوئی یہ باتیں یہ غلط ہے میرے بھائی۔ پھر تو میری گل سمجھ آتی، تو زبان سمجھ آتی ہے انجینئر صاحب والی۔ تو میں یہاں مفتی طارق مسعود صاحب کو کہوں گا کہ یہ بھی دسیا کرو نا، یہ تسی دستے نہ ہو، یہ گلاں تسی جناب دستے نہ ہو۔ میں نہیں سنیا ایس بندے نے ممبر تے بہ کے گل کیتی ہوئے اے جی بریلوی یہ غلط کرتے ہیں۔ اس دن حدیث والا دا وہ چاڑھیا سی نے، وہ کیا نام ہے ان کا، ادھر سیالکوٹ کے قصور کے ہیں جو یا نور پوری صاحب، انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کی، کوئی مشہور بندہ ہے مجھ سے بات کرے۔ سر اس لیے میں مشہور نہیں سا جدو میں کیا سی کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، اور تسی جناب کراچی میں نے بلا لیا، کراچی آپ کی مسجد الفلاحیہ نارتھ کراچی، وہاں آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی آپ کی مرضی سے، میرا تو یہ تھا میں کوشچنز کرتا جو کہ میں نے کیے تھے، وہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی، مگر اس میں میری آپ نے تصویر ہی نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے مگر آپ نے وہ ویڈیو بنائی جو ہیں ان کے ساتھ میرے ساتھ، اور انجینئر صاحب کو آپ نے ریبٹل کرنا تھا، اصل میں علی بھائی پریشان نہ ہو، وہ بھی ایڈٹ کی ہوئی تھی آپ نے آواز، میں نے تو کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے آپ کو ضرور کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، انہاں کمائی تھی چنگے ہو، تو انہوں پتہ ہے کہ لوگ دیوبندیاں چھڑ دے پہن، تو انہوں پتہ ہے لوگ بریلویاں چھڑ دے پہن، اس لیے تو انہوں پتہ ہے کہ لوگ شیعت چھوڑ رہے ہیں، اور اہل حدیث 2812 240 4776 یہ تو بچے نے سر ڈٹی ہیں، لوگ چھوڑ رہے ہیں فرقوں کو، اس لیے آپ کو بولنا پڑ رہا ہے۔ اتنا تو کبھی آپ بریلویوں کے اوپر نہیں چیخے، نہ ہی تسی چیخے ہو اپنے مماتیاں پیچھے اپر، نہ ہی شیعہ، انجینئر کوئی چکر ہے، چکر یہ کہ لوگ چھوڑ رہے ہیں فرقوں کو۔ اور میں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے بھی مخاطب ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ماشاءاللہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن حرف آخر نہ مجھے بنائیں نہ اپنے آپ کے ٹیچر ہیں ان کو بنائیں، صرف حرف آخر قرآن اور صحیح حدیث کو بنائیں یار، یہ میری درد مندانہ ایک اپیل ہے، اندروں اور تے باہروں اور اے چکر نہ ہوئے کیوں جی مزمل صاحب، بعض لوگ ہوندے نا اندروں اور ہوندے تے باہروں اور ہوندے، اندروں کپدے ہیں کیوں جی، اور باہروں کہتے ہیں اسی تواڈے نال ہاں، تو یہ کام نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں منافقت۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہاں پرسنل نہیں ہونا کسی کے، لوگ میرے بارے میں پرسنل ہو جاتے ہیں کچھ۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب وہ بات فرماتے تھے ممبر پر، یہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں یوں کرتے ہیں، تو میں بھی کہوں گا جیلم میں ایک بھائی ہے، وہ میرا وہ نام لیتے جی ماں صاحب نے کر چھوڑی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے خاص، تو بھائی میں نے تسی چھڑ دیو، میں نے تسی اپنے اس تو کر دیو، علمی اختلاف کریں نا مجھ سے، علمی بات کریں پلیز۔ میں کتنے 7 8 9 ماہ ہو گئے میں یہی گزارش کر رہا ہوں، بلکہ سب سے کہہ رہا ہوں، دیوبند سے بھی جو مجھ سے ناراض ہے، سارے دیوبندی اس ٹائم نا جیلم دے اور پاکستان ہے، میں نے ناراض ہے کہ یہ دیوبندیت کیوں چھڑی ہے بھائی، پھر کیا علمی بات، ان کو بھی کہتا ہوں میں دیوبندیوں کو علمی اختلاف کریں، آپ کو بھی کہوں گا جی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے کو بھی، سب کو بھی علمی بات کریں، پرسنلی کوئی باتیں انہوں نے یہ گل پہ چھوڑی، تسی یہ فلانی گل کی سی پہلے، اس چیز کا فائدہ نہیں ہے بھائی۔ تو طارق مسعود صاحب آپ جناب نے یہ باتیں جو کی ہیں آج، یعنی کہ کل میسج ٹی وی پہ کہ آپ ہندو بن جائیں اور جہنم میں جائیں، غلط کیے یار، ایسے آپ کو بات نہیں۔ اور میں حیران ہوں، آخر میں یہ بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یوٹیوب پہ لوگ آ کر مناظرے کرتے ہیں، 20 تراویح کے پیچھے 8 تراویح کے پیچھے لڑتے ہیں،
میں مولانا طارق امیر صاحب سے گزارش کروں گا، اور کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان تک ویڈیو پہنچ جائے گی انشاءاللہ میری، کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سمجھائیں۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی عادت کا، لیکن آپ مفتی طارق مسعود، مفتی عبدالواحد قریشی، ان جیسوں کو بھی سمجھا دیا کریں نا، بلا کر۔ جیسے آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کو بلایا تھا تلمبہ، پہلی دفعہ تو فیصل آباد 2019، پھر 2019 میں ہی آئی تھنک تلمبہ گئے تھے، تو آپ نے کہا بیٹے ایسی بات نہیں کرتی، میٹھی گولی میں بات کیا کرو، سخت گولی میں بات نہ کیا کرو۔ اے گلاں طارق مسعود صاحب نے سمجھا دے کرو، اور بلکہ سمجھا اس تو بعد طارق مسعود صاحب نے کہا کرو کہ ممبر دے گل کہو کہ جی میں نے مولانا طارق امیر صاحب نے مجھ سے یہ بات کی، اور مجھے مولانا طارق امیر صاحب نے کہا کہ یہ بات کرو، اے آندھی یہ گل، تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو، عوام کی بھی اصلاح ہو، لوگ صحیح قرآن صحیح حدیث کی طرف آئیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاں جی، اللہ آپ بھائیوں کا بیٹھنا یہ درس قرآن قبول کرے۔ بھائیو درس قرآن جاری ہے، کیوں جی مزمل صاحب؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل، لیکن کسی کے خلاف میں پرسنل یہاں بیٹھ کر ذاتی، ہماری بھی ادھر یار ہے کہ ترتیب ہے نا، رایا صاحب ہیں، مزمل بھائی ہیں، اور بھی ہمارے ماشاءاللہ تعالیٰ صدیق صاحب ہیں، یہ ہم ساری ایک ٹیم ہے۔ ہمیں ادھر بیٹھ کر میں جو بیان کر رہا ہوں نا، مجھے ہمارا یہ مذاکرہ بیٹھ کے ہوتا ہے کہ بھائی ادھر کسی کے ذاتیات پر آپ نے نہیں جانا، جو کہ پچھلی دفعہ میرے اوپر ایک ہوئی تھی معاملات، ادھر طارق مسعود صاحب کے حوالے سے میں نے یہ تو تڑا والا لفظ کہا تھا، تو مجھے اپنے ادھر ساتھیوں نے کہا بھائی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا طریقے سے، علمی اختلاف کرے نا، یہ تو نہ کہ طارق مسعود صاحب، ہاں جی، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ایسے کر کے حافظہ اللہ تعالی اجمعین، یعنی کہ تو ان کی تدیے بےزتی نہیں کرنی ادھر بیٹھ کے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں پھر وہ انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ تو میں نے آج بات لمبی کر دی ہے، آدھے گھنٹے کی تقریر کر لی ہے، تو یہ رپلائی میں طارق مسعود صاحب کو کر رہا ہوں، انجینئر صاحب کو بھی کر رہا ہوں، اور اویس ربانی کو بھی کر رہا ہوں، مفتی نہیں قریشی صاحب تو بھی کرتا پیا، ٹھیک ہے نا، کہ میں پنڈی ایسا تسی غائب ہو گئے، سب کو میں رپلائی کر رہا ہوں، تاکہ آپ بات کو اللہ کرے بات چلو تانوں نہ سمجھے، تہاڈی عوام نو سمجھ آ جائے۔ سے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، طائف تشریف لے گئے، ان ظالموں نے پتھر مارے میرے نبی کو، ہائے ہائے ہائے، دعوت دینے کے لیے گئے الٹا پتھر مارے، اے آندھی ہے منافقت۔ میرے نبی سے ساری زندگی کے لوگوں نے منافقت کی، میرے نبی سے سچا کوئی یہ تھا؟ کوئی تھا ہی نہیں میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر لوگوں نے منافقت کی میرے نبی کے ساتھ، جیسے ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی جیسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہم کھری بات کرتے ہیں، ہم قرآن و صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم فرقوں کی بات نہیں کرتے، ہم دعوت، میں دعوت سے کہہ رہا ہوں جی، اللہ کے فضل سے یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں نا، یہ اللہ کی قسم کوئی عالم دنیا کا جھٹلا نہیں سکتا، یہ دعوت حق ہے، قرآن صحیح حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے۔ بریلوی دیوبند اہل حدیث شیعہ کوئی بھی کہے گا بات ٹھیک کر ہے، یہ دعوت حق دے رہا ہوں میں، دیوبند کو بھی، بریلوی کو بھی، اہل حدیث کو بھی، شیعہ کو بھی، اور ہمارے انجینئر صاحب حالانکہ ان کا فرقہ نہیں ہے ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے، لیکن ان کو بھی دعوت سب کو ہے۔ اگر میرے اندر کوئی فالٹ ہے علمی لحاظ سے، آپ مجھے ایڈریس کریں، بتائیں کہ یار تو ہے گل پہ کرتے تیرے اندر ہے گل ہے، تو میں مانتا ہوں، میں تو ایک دم، میرا تو ایسا ذہن ہی نہیں ہے یار، دل میں بات نہیں رکھتا میں۔ نبی علیہ السلام ایسے ہی تھے، جیسے ظاہر تھے ایسے باطن تھے، ایسا ہونا چاہیے بندے کو۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت اس لحاظ سے بھی کرنی ہے نا، یہ نہیں کہ اندروں میں تھوڑی پہلی بھی گل کی تھی جڑا کپا تھا باہروں، یہ نان سینس، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان سب بھائیوں کو رپلائی ہے، اور انشاءاللہ آج کیونکہ درس قرآن تھا اس لیے ویڈیو زیادہ اور لمبی ہوئی ہے،
تو کل ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی، آج ہی اپلوڈ ہو جائے گی، اور پھر 2 دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔